ذرا تصور کریں کہ ایک ہی قانون ہے، ایک ہی بنیادی کتاب ہے، صحیح. اور آپ دو مختلف ججوں کے پاس جاتے ہیں اور وہ دونوں ایک ہی مقدمے میں آپ کو بالکل مختلف فیصلے سنا دیتے ہیں. ہاں، بظاہر تو یہ کافی پریشان کن صورتحال لگتی ہے. بالکل، لیکن سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ قانون کی اعلیٰ ترین نظر میں وہ دونوں جج اپنی اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں. مطلب یہ تو کسی بھی عام ذہن کو چکرا دینے کے لیے کافی ہے نا؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی فطری انسانی نفسیات ہے. ہم سب چاہتے ہیں کہ چیزیں بالکل بلیک اینڈ وائٹ ہوں. ہاں، جیسے ریاضی کا کوئی کلیہ ہو جہاں 2 اور 2 ہمیشہ 4 ہوں. 100%. ایک ایسا نظام جس میں ہر چیز واضح طور پر خانوں میں بٹی ہوئی ہو، وہ انسان کو ایک عجیب سا ذہنی سکون دیتا ہے. ذرا سا ابہام آتا ہے تو ہم عدم تحفظ کا شکار ہو جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ شاید قانون میں کوئی خامی آ گئی ہے یا معاشرہ تقسیم ہو گیا ہے. بالکل. لیکن آج کی اس تفصیلی نشست میں ہم جن تاریخی دستاویزات، آڈیو نوٹس اور قانونی مقالات کا جائزہ لے رہے ہیں، وہ اس سیدھی سادی تصویر کو یکسر بدل کر رکھ دیتے ہیں. ہاں، کیونکہ جب ہم اسلامی فقہ کی تاریخ کا گہرا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں مختلف آراء کا ایک سمندر ملتا ہے جسے عام طور پر فقہی اختلافات کہا جاتا ہے، اور لوگ اسے کمزوری سمجھتے ہیں. حالانکہ کہانی کچھ اور ہے. یہ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ اختلافات دراصل ایک انتہائی متحرک اور لچکدار قانونی نظام کی سب سے بڑی طاقت ہیں. ارے واہ! تو آج کے اس جائزے کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ فقہ کے 4 بڑے مکاتب فکر یعنی حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی یہ آخر وجود میں ہی کیوں آئے. اور یہ کوئی اچانک ہونے والا حادثہ نہیں تھا. یہ اختلاف ذہنی وسعت اور قانون کے ارتقاء کا ثبوت ہے. یہ بتاتا ہے کہ قانون ہر دور میں خود کو ڈھانپ سکتا ہے. تو چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں. فقی مکاتب فکر کی ان پیچیدگیوں میں جانے سے پہلے میں سوچ رہی تھی کہ ہم بالکل آغاز سے شروع کریں. ہاں، پیغمبر اسلام کے دور سے. بالکل. ہمارے ذرائع میں بنو قریظہ کے اس مشہور تاریخی واقعے کا ذکر بڑی تفصیل سے ہے. بظاہر یہ ایک سادہ سا سفر تھا، لیکن اس نے قانون کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا. یہ واقعہ اس پورے قانونی ڈھانچے کی نفسیات سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے. پس منظر یہ ہے کہ صورتحال انتہائی کشیدہ تھی. صحیح. اور پیغمبر اسلام نے صحابہ کو روانہ کرتے ہوئے ایک واضح ہدایت دی کہ بنو قریظہ پہنچنے تک عصر کی نماز نہ پڑھیں. اب بظاہر تو یہ بالکل سیدھا سا 2 ٹوک حکم ہے، لیکن راستے میں ہی سورج غروب ہونے لگا. بالکل. وقت تیزی سے گزر رہا تھا. اب صحابہ کے سامنے ایک عجیب کشمکش تھی. ایک گروہ نے اس حکم کا بالکل لفظی اور ظاہری مطلب لیا. یعنی الفاظ واضح ہیں تو بس وہی کرنا ہے جو کہا گیا ہے، چاہے سورج غروب ہی کیوں نہ ہو جائے. جی ہاں. اور انہوں نے واقعی رات کے اندھیرے میں وہاں پہنچ کر عصر کی نماز ادا کی. جبکہ اسی قافلے میں موجود دوسرے گروہ کی سوچ بالکل مختلف تھی. انہوں نے الفاظ کے بجائے سیاق و سباق کو دیکھا. مقصد نماز قضا کروانا نہیں تھا، بلکہ جلدی سفر کرنے کی تاکید تھی. تو انہوں نے راستے میں ہی نماز پڑھ لی. مطلب میں اسے آج کی ایک مثال سے جوڑتی ہوں. یہ بالکل ایسا ہے جیسے 2 لوگ ایک ہی منزل پر پہنچنے کے لیے جی پی ایس کا استعمال کریں. دلچسپ. کیسے؟ دیکھیں، ایک شخص وہ راستہ چنتا ہے جو نقشے پر بالکل سیدھا ہے، چاہے اس میں کوئی طویل سڑک آئے، اور دوسرا شخص وہ راستہ چنتا ہے جو شہر کی گلیوں سے گزرتا ہے، یہ سوچ کر کہ ٹریفک سے بچنا ہے. ارے واہ، یہ بڑی زبردست تشبیہ ہے. دونوں کا مقصد منزل تک پہنچنا ہی ہے، بس طریقہ کار، جسے ہم فقہی اصطلاح میں میتھڈولوجی کہتے ہیں، وہ مختلف تھا. ہاں، راستے مختلف ہیں مگر منزل ایک ہے. اور یہاں جو چیز سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ ماجرا پیغمبر اسلام کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے کسی ایک کو بھی غلط نہیں کہا. مطلب دونوں کے عمل کو درست مان لیا گیا. ایک عام ذہن کے لیے یہ ہضم کرنا کتنا مشکل ہے. ایک نے وقت پر پڑھی، ایک نے بعد میں، اور دونوں صحیح. 100%. اور یہی وہ نقطہ ہے جس نے ادب الاختلاف کی بنیاد رکھی. اگر نیت خالص ہو اور درست استدلال یعنی اجتہاد کیا جائے تو 2 متضاد آراء بھی قابل قبول ہو سکتی ہیں. یہ تو ہو گئی وہ زبردست بنیاد جو شروع میں رکھی گئی. لیکن جیسے جیسے وقت گزرا، اسلامی سلطنت پھیلی تو ایک نئی چیز سامنے آئی. زبان کا ابہام. بالکل، عربی زبان. کیونکہ زبان تو ویسے بھی قانون کا سب سے پیچیدہ اوزار ہوتی ہے نا؟ ہاں، اور عربی زبان تو اتنی وسیع ہے کہ ایک ہی لفظ کے کئی معنی نکل آتے ہیں. ذرائع میں اس کی ایک بہترین مثال سورۃ المائدہ کی آیت ہے. ہاں، جس میں وضو کے احکامات ہیں اور لفظ آتا ہے لمستم النساء، جس کا لغوی ترجمہ بنتا ہے عورتوں کو چھونا. بالکل. اب اس بظاہر چھوٹے سے لفظ نے ایک زبردست بحث چھیڑ دی. امام شافعی نے اس کا بالکل ظاہری جسمانی مطلب لیا. یعنی اگر کوئی مرد کسی عورت کو محض جسمانی طور پر چھو لے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. جی ہاں، ان کا استدلال سیدھا تھا کہ چھونا لکھا ہے تو مراد بھی چھونا ہے. لیکن امام ابو حنیفہ کی تشریح مختلف تھی. انہوں نے عربی محاورات اور گہرائی کو دیکھا. انہوں نے اسے محض جسمانی لمس نہیں بلکہ ازدواجی تعلقات کا ایک استعارہ یعنی میٹافر سمجھا. تو ان کے ہاں بازار یا ہجوم میں اتفاقاً چھو جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. لفظ ایک ہی ہے لیکن قانونی احکامات میں زمین آسمان کا فرق آ گیا. لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک چبھتا ہوا سوال آتا ہے. جی بتائیں. اگر قانون الہامی ہے تو اس میں الفاظ کے دوہرے معنی کی گنجائش رکھی ہی کیوں گئی؟ کیا اس سے الجھن نہیں ہوتی؟ سب کچھ سیدھا سیدھا کیوں نہیں بتا دیا گیا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. ہر قانون پڑھنے والے کے ذہن میں آتا ہے. لیکن ماہرین بتاتے ہیں کہ یہ ابہام کوئی خامی نہیں ہے. یہ تو ایک ماسٹر اسٹروک حکمت عملی ہے. اچھا، وہ کیسے؟ فرض کریں قانون میں ریاضی جیسی 100% سختی ہوتی تو وہ صرف ایک چھوٹے سے گاؤں یا خاص دور کے لیے تو چل جاتا، لیکن حالات بدلتے ہی ٹوٹ جاتا. ہاں، یعنی الفاظ کی یہ وسعت ایک کینوس دیتی ہے جس پر ہر دور کے فقہا اپنے رنگ بھر سکیں. بالکل. یہ قانون کو منجمد ہونے سے بچاتی ہے اور ہمیشہ زندہ رکھتی ہے. صحیح. لیکن بات صرف زبان تک تو نہیں رکی. جو احادیث نسل در نسل زبانی یا تحریری طور پر آگے پہنچ رہی تھیں ان کی جانچ پڑتال نے بھی تو اختلافات پیدا کیے. بہت زیادہ. کیونکہ یہ کوئی عام باتیں نہیں تھیں، یہ قانون سازی کی بنیاد تھیں. تو ابتدائی فقہا نے بہت کڑے معیار بنائے.
ہاں، جیسے مجھے یاد آ رہا ہے امام ابو حنیفہ کے ہاں عموم بلوا کا ایک تصور ملتا ہے. یہ کیا ہے ذرا سمجھائیں گے؟ عموم بلوا کا مطلب ہے کوئی ایسا مسئلہ جس کا سامنا روزمرہ زندگی میں ہر عام و خاص انسان کو ہو. یعنی کوئی پبلک نوعیت کی چیز. بالکل. تو ان کا استدلال یہ تھا کہ اگر مسئلہ پوری عوام کا ہے اور اس کے بارے میں حدیث صرف ایک ہی راوی سنا رہا ہے جسے باقی کوئی نہیں جانتا, تو اسے کیسے مان لیا جائے؟ ہاں, منطق یہ کہتی ہے کہ جو چیز روز سب کے ساتھ پیش آتی ہو اس کا حل صرف ایک بندے کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے. ارے واہ. اور اسی کی ایک حیرت انگیز مثال ان آڈیو نوٹس میں کتے کے جھوٹے برتن والی ہے. ان ہسٹری بتاتی ہے کہ خود حضرت ابو ہریرہ اس برتن کو صرف 3 مرتبہ دھویا کرتے تھے. اور بس اس چیز نے قانون دانوں کے سامنے ایک زبردست تضاد یا انوملی کھڑی کر دی. ایک طرف قانون بنانے والا سخت روایت سنا رہا ہے اور دوسری طرف اس کا اپنا عمل بالکل مختلف ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ 7 مرتبہ کو مانا جائے یا ان کے 3 مرتبہ کے ذاتی عمل کو؟ ہاں، تو حنفی فقہا نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک گہرا اصول بنایا کہ اگر راوی کا عمل روایت سے متصادم ہو تو مطلب اسے کسی ایسی لچک یا تبدیلی کا علم تھا جو شاید الفاظ میں محفوظ نہیں رہ سکی. اوف، ذرا سوچیں ان کا تحقیقی معیار کتنا جدید تھا. یہ تو ایسا ہے جیسے آج کی ماڈرن عدالتوں میں ججز گواہوں پر جراح کرتے ہیں. بالکل. وہ صرف الفاظ نہیں دیکھتے بلکہ گواہ کا عمل بھی دیکھتے ہیں, اور جب اتنی سخت جانچ پڑتال ہوگی تو مختلف آراء تو پیدا ہوں گی نا. اچھا، الفاظ اور احادیث کے بعد ایک تیسرا اور میرا پسندیدہ عنصر آتا ہے, جغرافیہ اور معیشت کی بدلتی ہوئی حقیقتیں. ہاں, کیونکہ قانون انسانوں اور سماج سے کٹ کر خلا میں تو نہیں رہ سکتا. بالکل. ہمارے ذرائع مدینہ اور عراق جن میں کوفہ اور بغداد شامل ہیں ان کا بہت زبردست تقابلی خاکہ پیش کرتے ہیں. مدینہ ایک پرسکون دیہاتی شہر تھا جہاں پیغمبر اسلام نے زندگی گزاری, روایات نسل در نسل فطری انداز میں چل رہی تھیں. تو امام مالک چونکہ مدینہ میں تھے, ان کی فقہ میں عمل اہل مدینہ کو سب سے بنیادی حیثیت مل گئی. انہیں کسی دور دراز کی منطق کی ضرورت ہی نہیں تھی. اہل مدینہ کا عمل ہی چلتی پھرتی حدیث تھا. لیکن دوسری طرف عراق کی صورتحال بالکل مختلف تھی. کوفہ اور بغداد گلوبل ہب بن چکے تھے. وہاں ایرانی, رومی اور عرب ثقافتیں ٹکرا رہی تھیں. نئے معاشی ماڈلز, نئی کرنسیاں, ٹیکس کے عجیب و غریب مسائل. ایسے مسائل جن کا قرآن میں براہ راست ذکر تھا ہی نہیں, اور مدینہ میں وہ کبھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. تو اب کوئی قانون دان کیا کرتا؟ وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ حل موجود نہیں ہے, اسی لیے امام ابو حنیفہ کو عراق میں رائے یعنی منطقی استدلال کا سہارا لینا پڑا. نئے مسائل کو پرانے اصولوں پر پرکھنا پڑا. ہاں, اور اسی دوران ایک خوبصورت چیز نکلی, استحسان. جب انہیں لگتا کہ اندھی منطق یا سخت قیاس سے معاشرے یا تاجروں کا نقصان ہوگا تو وہ استحسان استعمال کرتے. یعنی ایک سیفٹی والو. بالکل, قاعدے کو ترک کر کے ایک بہتر اور نرم آپشن چن لینا. یہاں میں اپنی ایک ٹریفک والی تشبیہ لانا چاہوں گی. یہ بالکل ایسا ہے جیسے گاؤں کا ٹریفک قانون نیو یارک یا ٹوکیو پر نہیں لگایا جا سکتا. بالکل, گاؤں میں شاید سگنلز کی ضرورت ہی نہ ہو, لوگ خود راستہ دے دیتے ہیں. ہاں, لیکن گلوبل ٹریڈ سینٹر میں قدم قدم پر ٹریفک لائٹس اور سخت ریگولیشنز چاہیے. بنیادی اصول, جان کی حفاظت, دونوں جگہ ایک ہے, لیکن اوزار بدل جاتے ہیں. اور انہی بدلتے اوزاروں نے مکاتب فکر بنائے. عراق کی منطق, مدینہ کی روایت, پھر امام شافعی آئے, انہوں نے قیاس کے ذریعے ان کے درمیان ایک پل بنایا. اور امام احمد بن حنبل نے اس وقت کی سیاسی کشمکش کو دیکھ کر سختی سے تحریری احکامات پر عمل کو محفوظ سمجھا. یہ ایک پورا ارتقا تھا. لیکن تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ایک عام انسان سوچے گا کہ یہ 8ویں صدی کی بحثیں آج کیوں اہم ہیں؟ ہم کوفہ میں تو نہیں بیٹھے. ہاں, یہ تاریخ کا کوئی مردہ باب نہیں ہے. ان اختلافات نے ہمیں لیگل پلورلزم یا قانونی تکثیریت دی ہے. آج کے بدلتے حالات میں اس کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے. یعنی اگر ایک راستہ بند ہو تو ہم قانون کے اندر رہتے ہوئے دوسرا لے سکتے ہیں. بالکل. آج کے ماڈرن فائنانس کے مسائل, سٹاک مارکیٹ, اقلیتوں کے حقوق, اعضاء کی پیوند کاری, یہ سب اس لیے حل ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ترجیح اور تخییر کی آزادی موجود ہے. یعنی بہتر دلیل کو چننا اور جائز آرا میں سے انتخاب کر لینا. ہاں, اگر ہم تنگ نظیری اور تعصب کا شکار ہو جائیں کہ بس میری ہی بات سچ ہے تو معاشرہ جمود کا شکار ہو کر پتھر بن جائے گا. تو سیکھنے والوں کے لیے یہ جاننا کتنا ضروری ہے کہ اختلاف کا مطلب لڑائی یا تقسیم نہیں ہے. یہ سوچ کی وسعت ہے. یہ معاشرے کے لیے ایک رحمت ہے جو اسے سانس لینے کا موقع دیتی ہے. یہ جمود سے بچنے کا خودکار نظام ہے. ایک رائے مشکل کر رہی ہے تو دوسری آسانی دے دیتی ہے. ہم نے آج کے اس زبردست مطالعے میں دیکھا کہ یہ فقہی اختلافات بنو قریظہ کے واقعے سے شروع ہوئے, پھر عربی زبان کے کثیر المعانی الفاظ تک پہنچے, اور